السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل عمیر یوسفزئی۔ دوستو، آج ایک شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں آئے تھے اور کچھ گونگوں، معذوروں، بہروں کا علاج کر رہے تھے۔ دوستو، میں اس کی سٹوری آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کوئی 5 برس قبل عراق کے ایک شہر کردستان کے کلک نامی ایک جگہ کا رہائشی یہ شخص اپنے آپ کو کراماتی اور عطائی جو ہے نا ایک طرح سے معالج قرار دینے لگا، اور اس نے یہ باور کرایا کہ بھائی میں جو ہے نا گونگوں، بہروں، الغرض تمام تر جسم کے جتنے بھی امراض ہیں، یہاں تک کہ ایڈز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی میں ایک شف سے دم کر کے اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا، اور اس کی ویڈیوز جن میں یہ لوگوں کو ٹھیک کرتے دکھایا گیا، اور یہ بتا رہا ہے کہ میں گونگوں کو بھی ٹھیک کرتا ہوں، فلاں سب کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اور اس کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد اس کے چینل پر یوٹیوب پر 2 ملین سے سبسکرائبر تجاوز کر دی۔ اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو ایک کراماتی شخص آ گئے دنیا میں، اور اس سے ہمارا ہر طرح کا ناممکن علاج بھی ممکن ہو سکے گا۔ تو لوگ جوک در جوک آنے لگے اس کے پاس، اور یوں اس کی دکان چلتی گئی۔ اربیل کے ایک مقام پر اس کا ایک مکتب تھا جہاں پر یہ بیٹھا کرتا تھا عراق میں۔ تو وہاں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا جوک در جوک آنا شروع ہوا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے اپنے وزن کم کرنے کے لیے اس سے نسخہ تجویز کیا، اور اس نے یہ نسخہ فراہم کیا کہ آپ گھر جائیں اور اپنے ٹیشو پیپر کھائیں۔ تو اس عورت نے 25 دن کے اندر کم از کم 1104 ٹیشو پیپر کھائے، جس کے بعد اس کا نظام ہضم جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور وہ عورت گئی ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں یہ عقدہ کھلا، اور ہاسپٹل میں یہ بات کھل گئی کہ اس شخص کو جس نے یہ تجویز دی ہے اور یہ دوا تجویز دی ہے، وہ اس شخص کا نام الملا محمود علی کرد یا کلک نامی ایک شخص ہے۔ تو اس پر وہاں پر عراق میں پابندی لگا دی گئی، اس وجہ سے کہ یہ اپنی طرف سے جتنے بھی لوگوں کو یہ دوائیاں دیتا ہے سب اپنی طرف سے، اور جتنے بھی علاج ہے یہ سب اپنی طرف سے کرتا ہے۔ اور اس نے اس پر ایک دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں جتنا بھی علاج کرتا ہوں قرآن سے کرتا ہوں۔ دیکھو، قرآن بے شک قرآن جو ہے نا ہر بیماری، ہر علاج کا اس میں شفا ہے، مگر یہ نہیں کہ فی الفور مطلب آپ نے کچھ بھی آیت پڑھی اور فوراً اس کے کان کے پاس آواز دی، زبان میں، منہ میں اس کی انگلی رکھی، اور اس کے بعد اس کو کہو کہ اللہ کہو۔ تو دیکھو، فی الفور اگر آپ کسی چیز کا رزلٹ چاہتے ہو تو یہ پھر اللہ تعالیٰ پر ایک طرح سے مذاق ہو جائے گا، تمسخر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، مگر اس شخص کا یہ دعویٰ کہ فوراً یعنی یہاں اس نے پڑھا اور وہاں پر اس کی شفا ہو گئی، تو یہ چیز جو ہے نا بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ گونگے کو پکڑیں گے اور اس کے کان کے پاس یوں آواز دیں گے تو یقیناً گونگا اس کو سنے گا، بہرا بھی سنے گا، کیونکہ آپ کان کے بالکل قریب لے جا کر اس کو یوں آواز دیتے ہو اور پھر کہتے ہو نہیں، یعنی دم کرنے سے پہلے کہتے ہو کہ آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ اپنے اشاروں سے بھی اسے کہہ رہے ہو، اور پھر کان کے پاس آواز بھی دے رہے ہو، اور پھر یوں بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں آواز آئی، اور پھر 2-3 آیت پڑھ کر کچھ بھی پڑھ کر اس کے بعد کہتے آواز آئی۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں، چھوٹا سا بچہ بھی ہو اس کو لفظ اللہ جو ہے نا کہنا آتا ہے، گونگا بھی لفظ اللہ کہہ لیتا ہے، اللہ کہنا، اور گونگے کو ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، بہروں کو بھی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس شخص کو مدینہ منورہ سے بھی گرفتار کیا گیا، اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ مدینہ منورہ میں جتنے زائرین آتے ہیں اس کو یہ شخص، تمام لوگوں کو یہ شخص جو ہے نا خراب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مدینہ کی جب پولیس وغیرہ سے پتہ لگایا گیا تو 2020 میں تو یہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شخص لوگوں کو یہاں پر زائرین کو خراب کر رہا ہے۔ اچھا، جو واقعہ میں نے عورت کا سنایا تھا آپ کو، وہ 2017 کا واقعہ ہے۔ 2017 میں عورت کے ساتھ یہ حرکت ہوئی تھی، اور اس نے ٹیشو پیپر کھانے کا کہا تھا، جس کے بعد اس کا نظام ہضم خراب ہو گیا تھا۔ اور ایک اور جگہ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایکس رے چل رہا تھا، مطلب لائیو شو میں، تو اس نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ بغیر ایکس رے کے اس شخص میں کیا مرض ہے۔ تو اس نے جب ایکس رے پکڑا، اور ایکس رے پھر پکڑا بھی اس نے اور الٹا پکڑا، تو آنیئر اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کروایا، اور اس طرح تمام تر امراض جتنے بھی اس نے بتائے ہیں کہ میں ایک شف میں دم کر کے ختم کر دیتا ہوں، تو یہ طاقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کرامت عطا کرتے ہیں۔
اب اگر ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب چیزیں کر سکتا ہوں، تو پھر مطلب وہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح سے تمسخر ہو جاتا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک شخص کو یہ کرامت دی بھی ہے تو وہ اتنا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میں جی ہاں میرے ایک شب سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو مسلمان اس وقت جتنے مشکلات میں ہیں، ایک اور مصیبت جو پاکستان میں آئی تھی کچھ دن پہلے، یعنی تقریباً 1 ہفتہ 10 دن پہلے یہ شخص پاکستان آیا تھا اور اس نے بہت سو کو اس طرح دم کیا اور اپنا بتایا کہ میں نے دم صحیح میرا نکلا. اچھا، ایک اور مزے کی بات یہ، ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں جس پر بھی یہ دم کر رہا ہے، ان میں سے کسی نے بھی اب تک یعنی کسی بھی سوشل میڈیا پر آ کر یہ نہیں کہا کہ میں اس کے دم سے ٹھیک ہوں. بس وقتی طور پر یوں کرتا ہے، کیمرے میں دکھا دیتا ہے، چند آیت پڑھتا ہے، اپنے لیے ویڈیوز بناتا ہے، پیسے بٹورتا ہے اور چل پڑتا ہے. تو کسی اگر ایک شخص نے بھی کہا ہو کہ بھئی ہم اس کے دم سے، اس کے مرض سے، اس کے علاج سے، بلکہ اس کے علاج سے ہمارا مرض ٹھیک ہوا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی گنجائش تھی اس کی بات کو ماننے میں. مگر ایک بھی بات اس طرح کوئی ایک ثبوت بھی نہیں آیا، اور ایک شخص دھڑلے سے آ کر ویڈیوز بناتا ہے یوٹیوب میں اور کہتا ہے کہ میں گونگوں کو، کمر کے درد والوں کو، بہروں کو، نابیناؤں کو ایک شب سے جو ہے نا ٹھیک کر سکتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا تمسخر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مذاق اڑا رہا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے جتنا دور ہو رہیں وہ اس میں خیر ہے، کیونکہ یہ شخص صرف اپنی دکان چلانے کے لیے آیا ہے. اس کو ترکی سے بھی اس کو بھگایا گیا ہے، عراق میں اس پر پابندی لگائی ہے، مدینہ میں اس پر پابندی لگائی ہے، اور اس شخص کا یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ شخص آئندہ ان ممالک میں یعنی ترکی میں، عراق میں اور پھر مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا. جب مدینہ منورہ جیسے شہر میں اس کو جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اس پر کیوں پابندی لگائی اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. اپنے بھائی عمیر یوسفزئی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.